السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 18 جون 2026 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور اس چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے گا۔ دوستو، ایک ویڈیو ایک یوٹیوب چینل پر بہت وائرل ہو رہی ہے، جس کا عنوان ہے کہ افسوسناک مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے بارے میں ایک مفتی قاسمی صاحب نے کہہ دی بڑی بات۔ اس ویڈیو میں تبلیغ جماعت نظام الدین مرکز کے بعض عناصر میں پائے جانے والے شدید غلو یعنی حد سے بڑھنے اور گمراہ عقائد پر تفصیلی اور جامع گفتگو کی گئی ہے۔ دوستو رجی ساتھیو، تبصرہ ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر ایک گروپ یعنی ایک مولانا سعد صاحب کے حامیوں ایک شخص نے مولانا سعد کاندھلوی کی تعریف میں ایک عام سی پوسٹ لکھی، جس میں ان کے علم، اخلاص، دعوت دین کی تعریف کی گئی تھی، اور لوگوں سے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنے کی درخواست بھی کی گئی تھی۔ اس پوسٹ کے جواب میں مفتی جمیل احمد قاسمی نامی ایک جماعتی شخص نے ایک ایسا تبصرہ کمنٹ کیا جس نے علمی اور مذہبی حلقوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ مفتی جمیل احمد قاسمی کا گمراہ کن عقیدہ۔ مفتی جمیل احمد قاسمی نے اپنے کمنٹ میں لکھا کہ امام مہدی خلیفۃ المسلمین مولانا سعد صاحب کاندھلوی سے مجھے لامحدود محبت ہے۔ اگر حضرت جی نہ ہوتے تو نہ دنیا نہ آسمان نہ زمین اور نہ کائنات کچھ بھی نہ ہوتی۔ آخری زمانے کے امام مہدی حضرت جی مولانا سعد صاحب کاندھلوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویڈیو کے میزبان مفتی فضیل صاحب ناصری اس پر سخت گرفت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ شخص نے غلو کی تمام حدیں پار کر دی۔ اس کے جملے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ معاذ باللہ اس کے پیر صاحب حضرت جی مولانا سعد صاحب کاندھلوی کا رتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل ہے۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ یہ شخص مفتی اور قاسمی کا لقب کیسے استعمال کر رہا ہے۔ دراصل باطل کا کوئی ایجنٹ معلوم ہوتا ہے۔ مولانا سعد صاحب کاندھلوی کو امام مہدی ماننے کی دیگر ثبوت انہوں نے پیش کیے ہیں۔ میزبان مفتی فضیل احمد ناصری قاسمی نے واضح کیا کہ یہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ تبلیغ جماعت کے اندر کئی لوگ مولانا سعد صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں، جس کے ثبوت انہوں نے پیش کیے ہیں۔ اور انہوں نے اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ رائی پٹھان نامی ایک جماعتی نے لکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کاندھلوی ہی امام مہدی ہے۔ عبدالرزاق نامی ایک اور شخص نے لکھا، ارے حضور، یہ حضرت جی امام مہدی مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم عالیہ ہی ہے۔ تبلیغ جماعت میں اہل باطل اور قادیانوں کا داخلہ تاریخی پس منظر ویڈیو میں مفتی فضل احمد ناصری قاسمی فرماتے ہیں کہ مزودہ تبلیغ جماعت میں عقائد و مسائل کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے باطل نظریات کے لوگ گھس چکے ہیں۔ کتاب البلیغ احکام التبلیغ مصنف مفتی محمد فاروق قاسمی کے حوالے سے ایک تاریخی واقعہ نقل کیا گیا۔ کچھ جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی باطل عناصر شامل ہو گئے تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود مولانا شبیر علی صاحب سے اعتراف کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے متنبہ کیا تھا، تم عوام کو اس کام میں لگا تو رہے ہو، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اس میں اہل عزت یعنی گمراہ لوگ شامل نہ ہو جائیں۔ اب حضرت کی بات سچی ثابت ہوئی اور کچھ قادیانوں کہ میرے کام میں لپٹ پڑے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوی اور نظام الدین مرکز کے بعد جماعتیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد ہی آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بنے گا۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند سے پوچھے گئے دو اہم سوالات اور ان کے جوابات پڑھ کر سنائے گئے۔ پہلا فتویٰ ایک سائنس نے پوچھا کہ
میرے رشتہ دار کہتے ہیں کہ امام مہدی کا مرکز نظام الدین ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا، ایسا کہنے والا شخص شریعت کے علوم سے بالکل نابلند اور پرلے درجے کا جاہل ہے۔ امام مہدی مدینہ پاک میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت ہوگی اور وہ ہجرت کر کے ملک شام بیت المقدس تشریف لے جائیں گے۔ دوسرا فتویٰ، ایک شخص نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا جو پابند صوم و صلات تھے لیکن یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے سخت جواب دیتے ہوئے فرمایا، علم کے بغیر عمل بیکار ہے، جہالت اور غلو کا یہی حال رہتا ہے۔ کل کوئی جماعت نظام الدین مرکز کو بیت اللہ شریف کا درجہ دے دیں گے۔ دین سیکھنا تو علماء کی صحبت میں بیٹھے، ورنہ غرض عقائد کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ شیعہ عقیدہ کی امامت سے مشابہت ویڈیو میں مفتی فضل احمد ناصری قاسمی نے فرمایا کہ مفتی قاسمی کے گلوگ آمیز عقیدے کو شیعہ عقیدہ امامت سے تشبیہ کی گئی، جیسے شیعہ حضرات اپنے ائمہ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل اور معصوم مانتے ہیں۔ تو دوستو رجی ساتھیو، یہی تھی آج کی ویڈیو۔